اریب خانزادہ کا غصہ مشہور تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ ابرش کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ابرش کی دبی دبی سسکیوں اور اس کی سانسوں کے اکھڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی نازک کلائی سے خون کی ایک باریک سی لکیر بہہ کر سفید آستین پر جذب ہو رہی تھی، جہاں چوڑیوں کے نوکیلے ٹکڑے پیوست ہو چکے تھے۔ اریب، پلیز میری بات سنیں، وہ تو بس کزن کی مہندی تھی اور سب لڑکیاں ہی تھیں تو… ابرش نے ہمت جمع کر کے بولنا چاہا، لیکن اریب کا ایک سرد قہقہ اس کے جملے کو درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ لڑکیاں تھیں؟ وہ کاؤچ سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں اس کے اتنے قریب آیا کہ ابرش کو اپنی دھڑکنیں حلق میں محسوس ہونے لگی۔ اس نے جھک کر ابرش کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ ان لڑکیوں کے پاس موبائل فونز بھی تھے ابرش، اور ان موبائل میں ویڈیوز بھی بنتی ہیں۔ تمہیں کیا لگا خانزادہ کی منگیتر سرے عام لٹکے جھٹکے دکھائے گی اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ابرش کا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے آنسوؤں کے درمیان احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، ناچ کر دکھاؤ۔ اریب کا لہجہ اب مزید سخت ہو گیا تھا۔ تمہیں بہت کریز ہے نا پرفارم کرنے کا، آج صرف میرے سامنے پرفارم کرو، لیٹس سی خانزادہ کی ہونے والی بیوی میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ ابرش نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر کر اریب کے ہاتھ پر پڑے۔ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ اریب نے ایک پل کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ بدتمیزی؟ ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کی۔ اور یاد رکھنا ابرش، مجھے لالا کہنا بند کرو۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور شوہروں کو لالا نہیں کہا جاتا۔ اس نے ابرش کو پیچھے دھکیلا اور دوبارہ کاؤچ پر جا بیٹھا۔ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر وہ کسی بادشاہ کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں۔ اگر میوزک نہیں ہے تو میں پلے کر دیتا ہوں۔ ابرش جو اب تک رو رہی تھی اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کا رونا غصے میں بدلنے لگا۔ وہ بچپن سے اریب سے ڈرتی ضرور تھی، لیکن وہ اتنی بھیگی بلی بھی نہیں تھی کہ اس کی ہر ناجائز بات مان لے۔ اس نے اپنی کلائی سے کانچ کا ایک ٹکڑا نکالا جس پر اسے ہلکی سی آہ کرنی پڑی، اور اریب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ناچوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ ابرش نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ اریب کی بھویں تن گئی۔ شرط؟ تم اس پوزیشن میں ہو کہ شرط رکھو؟ ہاں؟ ابرش نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اگر میں ناچی تو آپ کو بھی میرے ساتھ ناگن ڈانس کرنا پڑے گا، کیونکہ ویڈیو میں تو میں نے اکیلے ڈانس کیا تھا، اب کمپنی تو دینی پڑے گی نا۔ اریب جو ایک گھونٹ پانی پینے لگا تھا بری طرح کھانسا۔ واٹ؟ ناگن ڈانس؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیوں؟ خانزادہ صاحب کو شرم آتی ہے؟ ابرش نے اب تھوڑا قریب آ کر اسے چیلنج کیا۔ ابھی تو آپ بڑے انجام کی دھمکیاں دے رہے تھے، اب کیا ہوا؟ اگر ڈانس دیکھنا ہے تو پروگرام تو پورا ہوگا نا۔ اریب نے اسے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اسے تنگ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے مینوپولیٹ کرو گی؟ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ ابرش کو پیچھے ہونا پڑا۔ میں کوئی مینوپولیٹ نہیں کر رہی۔ اس کی آواز تھوڑی لڑکھڑائی۔ اچھا؟ اریب نے شرارت سے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر میں ناگن ڈانس کروں تو تمہیں میرا سپیرا بننا پڑے گا، منظور ہے؟ ابرش کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ بہت بے حیا ہو گئے ہیں اریب۔ ابھی تو تم لالا کہہ رہی تھی، اب اریب پر آ گئی۔ پروگریس تو اچھی ہے تمہاری۔ اریب کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ کمرے کا ماحول جو تھوڑی دیر پہلے تک تناؤ کا شکار تھا اب تھوڑا بدلنے لگا تھا۔ اریب کی نظر ابرش کی کلائی پر پڑی، جہاں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن ابرش کو تکلیف میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ادھر آؤ، اس نے حکم دیا، لیکن اس بار آواز میں سختی کی جگہ فکر تھی۔ نہیں آنا۔ آپ مجھے ماریں گے یا پھر ناچنے کا کہیں گے؟ ابرش نے ضدی لہجے میں کہا۔ ابرش، میں نے کہا ادھر آؤ، ورنہ میں خود کھینچ کر لاؤں گا، اور پھر طریقہ تھوڑا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آئی برو اچکا کر اسے وارننگ دی۔ ابرش بڑبڑاتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اریب نے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی حرارت تھی جس نے ابرش کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ وہ بہت نرمی سے اس کے زخم صاف کر رہا تھا۔ اتنی سخت چوڑیاں پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ
اس سوٹ کے ساتھ میچنگ تھی۔ ابرش نے معصومیت سے جواب دیا۔ میچنگ کے چکر میں خود کا کباڑا کر لیا۔ اریب نے پٹی باندھے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور وہ ڈانس والی بات؟ دوبارہ کبھی ایسی جگہ ڈانس مت کرنا جہاں کسی غیر کی نظر پڑ سکے۔ تم صرف میری ہو ابرش، اور تمہاری ہر ادا پر صرف میرا حق ہے۔ یہ سن کر ابرش کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اریب کی گہری نظروں نے اسے گنگ کر دیا۔ سمجھی ہو یا دوبارہ سمجھاؤں؟ اس نے شرارت سے پٹی کو تھوڑا زور سے دبایا۔ سمجھ گئی جلاد خانزادہ۔ ابرش نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ جلاد؟ ابھی تو اریب کہہ رہی تھی۔ تم لڑکیاں 1 منٹ میں جذبات بدل لیتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اریب نے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا اور صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں اب بھی ابرش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھنا چاہ رہا ہو۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا ابرش۔ اریب کی آواز میں اب وہ پہلے والی گرج تو نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا دباؤ ضرور تھا۔ کون سا سوال؟ ابرش نے معصومیت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اپنی پٹی لگی کلائی کو دیکھا۔ وہی کہ تمہیں ناچنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ خانزادہ خاندان کی عزت بازاروں میں نیلام نہیں ہوتی؟ وہ ویڈیو اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابرش نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے سامنے والے چھوٹے سٹول پر بیٹھ گئی۔ اریب، وہ ایک پرائیویٹ فنکشن تھا، سب کزن سے، آپ اسے اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ گناہ کی بات نہیں ہے، حق کی بات ہے۔ اریب یکدم آگے کو جھکا۔ اس کا چہرہ ابرش کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ تمہارا یہ وجود، تمہاری یہ مسکراہٹ، تمہاری ادائیں، ان سب پر میرا سٹیمپ لگا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور مرد، چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اس طرح دیکھے جیسے وہ ویڈیو میں لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابرش کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے اریب کا یہ پوزیسو انداز کبھی کبھی ڈراتا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے یہ پسند بھی تھا۔ تو آپ کو جیلسی ہو رہی تھی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جیلسی؟ اریب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ جیلسی کمزور لوگوں کو ہوتی ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے، اور میرا غصہ تمہیں معلوم ہے کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں چہل پہل تھی۔ اریب کے تایا ابو کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ابرش کچن میں ناشتہ بنانے میں ممی کی مدد کر رہی تھی جب اریب وہاں داخل ہوا۔ وہ کالے رنگ کے کرتا پاجامہ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ممی، میری چائے کہاں ہے؟ اس نے ابرش کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی والدہ سے پوچھا۔ بیٹا، میں ذرا یہ سالن دیکھ رہی ہوں، ابرش بنا دے گی تمہاری چائے۔ ممی نے جلدی سے جواب دیا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر ابرش نے منہ بنایا اور کیٹل اٹھائی۔ بڑے آئے چائے پینے والے، خود بنا لے تو کیا ہاتھ گھس جائیں گے؟ اس نے دبی آواز میں بڑبڑایا۔ میں نے سن لیا ہے۔ اریب اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ابرش اچھل پڑی۔ توبہ ہے، آپ جن ہیں کیا؟ ہر وقت دبے پاؤں آ جاتے ہیں۔ جن نہیں، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور شوہروں کو جن کہنا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے شیلف پر ہاتھ ٹیک کر اسے گھیر لیا۔ اریب، ہٹے پیچھے، مجھے چائے بنانی ہے۔ ابرش نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ پہلے بولو اریب جی، پلیز پیچھے ہٹ جائیں، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں جی، تو میں اپنی جوتی کو بھی نہ کہوں، ابرش نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ او واقعی؟ تو پھر چائے بھی نہیں بنے گی اور تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکو گی۔ اریب نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسی دوران چائے کا پانی ابل کر باہر گرنے لگا۔ ابرش گھبرا گئی۔ اریب دیکھے چائے گر رہی ہے، ہٹے نا۔ اس نے جیسے ہی کیٹل اٹھانے کی کوشش کی، اریب کا ہاتھ بھی وہیں تھا۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ اریب کی نظریں ابرش کی بھیگی ہوئی پلکوں پر جم گئیں۔ تمہاری آنکھیں بہت بولتی ہیں ابرش، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ ابرش کا سانس رکنے لگا۔ اور آپ کی زبان بہت چلتی ہے اریب، اس نے جواب تو دیا، لیکن اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی۔ تبھی ممی کی آواز آئی۔ چائے بن گئی کیا؟ اریب فوراً پیچھے ہٹا اور ایک لمبا سانس لیا۔ ہاں ممی، بس بن گئی۔ ابرش بس چینی زیادہ ڈال رہی تھی۔ اس نے ابرش کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ ابرش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ پاگل انسان، کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوا دے گا۔ شام کو سب شاپنگ پر جانا تھا۔ اریب بھی ساتھ جا رہا تھا اور ابرش کو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ مجھے دوسری گاڑی میں بیٹھنا ہے ممی کے ساتھ، ابرش نے احتجاج کیا۔ خاموشی سے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اریب نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ راستے بھر ابرش نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔
جبکہ اریب وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریڈیو آن کیا تو گانا چل رہا تھا۔ توبہ، تمہارے یہ اشارے۔ ابرش نے فوراً اسٹیشن بدل دیا۔ اگلا گانا تھا میرا پیا گھر آیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے گانوں سے؟ اریب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے شور پسند نہیں ہے۔ ابرش نے رخ پھیر لیا۔ شور پسند نہیں ہے یا خود کو ان گانوں میں دیکھ کر شرم آ رہی ہے؟ اریب نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ گاڑی کیوں روکی؟ وہ گھبرا گئی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اریب کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو ابرش، میں جانتا ہوں میں تھوڑا سخت مزاج ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ تم میری بچپن کی پسند ہو۔ وہ جو کل میں نے تم پر غصہ کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ تم پر ہے، اس دنیا پر نہیں ہے۔ اریب نے اس کا ہاتھ تھاما، اس بار بہت نرمی سے۔ اور ہاں، وہ ناگن ڈانس والی آفر اب بھی ویلڈ ہے۔ اگر تم کہو تو میں ابھی سڑک کے بیچ میں شروع ہو جاؤں؟ ابرش ہنس پڑی۔ خدا کے لیے نہیں، خانزادہ صاحب کی عزت کا کیا ہوگا؟ میری عزت تم ہو، اگر تم خوش ہو تو سب ٹھیک ہے۔ اریب نے مسکرا کر گاڑی دوبارہ چلانا شروع کر دی۔ شاپنگ سے واپسی پر حویلی کی رونقیں دوبالا ہو چکی تھیں۔ لائٹس کی جھالریں دیواروں پر کسی دلہن کے زیور کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابرش اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور اس نے اریب کی پسند کا گہرے ہرے رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ آج تو پکا اریب خانزادہ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے والا ہے، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شرارت سے سوچا۔ اس نے بالوں میں گجرے سجائے اور کانچ کی وہی چوڑیاں پہنی جنہیں دیکھ کر اریب کو غصہ آتا تھا۔ نیچے لان میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ اریب اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سیڑھیوں پر جمی تھیں۔ جیسے ہی ابرش نیچے اتری، اریب کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اریب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی نظریں ابرش کے ننگے بازوؤں اور اس کی پیٹھ پر بندھی ڈوریوں پر گئی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، اس نے بڑبڑایا اور اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ابرش تک پہنچتا، ایک لمبا قد آور لڑکا جس نے مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا ابرش کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہیلو ابرش، پہچانا مجھے؟ اس لڑکی کی آواز میں ایک خاص قسم کی بے تکلفی تھی۔ ابرش نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارسلان، تم یہاں؟ ہاں، دولہے کا بیسٹ فرینڈ ہوں، کیسے نہ آتا، اور تم تو ماشاءاللہ پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ وہ بچپن والی چھوٹی سی ابرش اتنی ہاٹ ہو جائے گی سوچا نہ تھا۔ ارسلان نے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ دور کھڑے اریب کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ارسلان کو ابرش کے قریب کھڑے دیکھا تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اریب بڑے تیکھے قدم اٹھاتا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اس نے بہت مہارت سے اپنا ہاتھ ابرش کے کندھے پر رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ کوئی پرابلم ہے یہاں؟ اریب کی آواز کسی ٹھنڈے خنجر کی طرح تھی۔ ارسلان نے اریب کو دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ دی۔ اوہ، تم اریب ہو نا، ابرش کی کزن؟ میں ارسلان ہوں، اس کا کلاس میٹ۔ صرف کزن نہیں، منگیتر ہوں۔ اریب نے لفظ منگیتر پر اتنا زور دیا کہ ارسلان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اور جہاں تک کلاس میٹ کی بات ہے تو وہ رشتہ یونیورسٹی کے گیٹ تک اچھا لگتا ہے، فیملی فنکشنز میں نہیں۔ ابرش نے اریب کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اریب کی گرفت لوہے جیسی تھی۔ اریب، تم بدتمیزی کر رہے ہو، وہ میرا دوست ہے۔ ابرش نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ دوست؟ اریب نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ ابرش کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ کمرے میں چلو، پھر بتاتا ہوں تمہیں دوستوں کے بارے میں۔ اریب نے ارسلان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم کھانے کی ٹیبل تک محدود رہو۔ میری منگیتر کے آس پاس نظر آئے تو یہ تمہارا آخری فنکشن ہوگا۔ ارسلان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اریب نے ابرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا لان کے ایک اندھیرے کونے کی طرف لے گیا۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ ابرش نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اریب نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اریب نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک غیر مرد تمہاری تعریفیں کر رہا ہے اور تم مسکرا رہی ہو۔ میں نہیں مسکرا رہی تھی، وہ بس پرانی باتیں کر رہا تھا۔ پرانی باتیں؟ اریب کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ابرش کو اس کی گرم سانسیں اپنی گال پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ تمہیں ہاٹ کہہ رہا تھا ابرش، اور تم خاموش کھڑی سن رہی تھی۔ تو میں کیا کرتی؟ اسے تھپڑ مارتی؟ ہاں، مارتی تھپڑ، یا پھر اسے بتاتی کہ تمہاری تعریف کرنے کا حق صرف اریب خانزادہ کے پاس ہے۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، جس سے ابرش سہم گئی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں اریب، آپ پہلے ایسے نہیں تھے۔
अब्रिश की आंखों में आंसू आ गए। मैं बदला नहीं हूँ अब्रिश, मैं बस तुम्हें बांट नहीं सकता। अरीब का लहजा अब थोड़ा नर्म हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जुनून अब भी था। उसने आहिस्ता से अब्रिश के गाल पर मौजूद एक आंसू को अपनी उंगली से साफ किया। ये आंसू मेरे लिए बहाओ तो अच्छा है, किसी और की वजह से आ गए तो बर्दाश्त नहीं होगा। उसने उसके माथे पर अपने लब रखे, एक तवील और जज्बाती बोसा दिया। अब्रिश का गुस्सा बर्फ की तरह पिघलने लगा। वो चाहकर भी उस शख्स से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती थी। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ आई। दोनों झटके से अलग हुए। वहाँ अरीब का छोटा भाई हम्माद खड़ा था, जिसके हाथ में कबाब की प्लेट थी। भाईजान, अगर रोमांस ख़त्म हो गया हो तो दादी जान बुला रही हैं। वो कह रही हैं कि दूल्हा भाई को अभी से ले जाकर क्या समझाया जा रहा है। हम्माद ने दांत निकालते हुए कहा। अब्रिश का चेहरा शर्म से लाल भूखा हो गया और वो सर झुकाकर वहाँ से भाग गई। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, हड्डी में कबाब? अरीब ने हम्माद को घूरा। भाई, मैं तो कबाब खा रहा था, आप तो पता नहीं क्या खा रहे थे। हम्माद ने शरारत से कहा और भाग गया। अरीब ने अपना सर पीट लिया। इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। रात के 2 बज रहे थे। सब मेहमान जा चुके थे या सो चुके थे। अब्रिश अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे मौजूद है। इससे पहले कि वो मुड़ती, उसकी गर्दन पर किसी ने ठंडी चीज़ पहनाई। उसने देखा वो हीरो का एक नफीस सा नेकलेस था। ये किस लिए? उसने आईने के अक्स में पीछे खड़े अरीब को देखा। खरीद तो बहुत पहले लिया था, लेकिन आज वो हॉट वाला कमेंट सुनने के बाद सोचा कि तुम्हें बता दूं कि तुम सिर्फ हीरो की तरह कीमती हो, सस्ती तारीफ़ों की मोहताज नहीं। अरीब ने उसके कंधे पर थोड़ी रखी। थैंक यू। अब्रिश ने मुड़कर उसे देखा। लेकिन अरीब, अरसलान से माफ़ी मांग ले, वो बुरा मान गया होगा। अरीब की मुस्कुराहट गायब हो गई। दोबारा उसका नाम लिया तो ये नेकलेस वापस ले लूँगा और तुम्हें कमरे में लॉक कर दूँगा। ओहो, बड़े आए जेलर खानज़ादा। अब्रिश ने उसे झेड़ा। जेलर ही सही, लेकिन इस जेल की कैदी सिर्फ तुम हो। अरीब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शादी का दिन आ पहुंचा था। हवेली फूलों की खुशबू से महक रही थी, लेकिन अब्रिश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि मुलाजमा एक लिफाफा लेकर आई। बीबी जी, ये बाहर गेट पर कोई दे गया है, आपके नाम का है। अब्रिश ने हैरत से लिफाफा खोला तो उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर में अरीब किसी लड़के के साथ बैठा हंस रहा था। पीछे लिखा था, तुम्हारे अरीब का माजी इतना भी पाक नहीं जितना वो दिखाता है। अब्रिश के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को गौर से देखा। लड़की खूबसूरत थी और अरीब के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ अब्रिश के लिए मखसूस थी। ये कौन है? वो बड़बड़ाई। उसका जी चाहा कि वो जाकर अरीब का गिरबान पकड़ ले, लेकिन आज उसके ताया की बेटी की शादी थी। वो हंगामा नहीं चाहती थी। शाम को हॉल में सब जमा थे। अरीब सफ़ेद शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन अब्रिश का पारा चढ़ा हुआ था। उसने अरीब की तरफ देखा तक नहीं। अरीब ने कई बार उसे इशारा किया, पास बुलाया, लेकिन अब्रिश ने ऐसे मुंह फेरा जैसे उसे पहचानती ही ना हो। क्या मसला है तुम्हारा? अरीब ने आखिरकार उसे एक पिलर के पीछे घेर लिया। हटे मेरे रास्ते से अरीब खानज़ादा। उसने गुस्से से उसे धकेला। अरीब खानज़ादा? अभी कल तक तो अरीब था, अब पूरा नाम? अरीब ने उसका रास्ता रोका। मसला क्या है? अरसलान की याद सताने लगी है या फिर कोई और बात है? अरसलान की नहीं, आपकी उस माजी की याद की बात कर रही हूँ। अब्रिश ने वो तस्वीर उसके सीने पर दे मारी। अरीब ने तस्वीर देखी और उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। वो खामोश हो गया। खामोश क्यों हो गए? बोले ना, कौन है ये? अब्रिश की आवाज़ में अब आंसू थे। अरीब ने एक गहरा सांस लिया और तस्वीर जेब में डाल ली। ये वक्त नहीं है इन बातों का अब्रिश। ओह, तो मतलब सच है? अब्रिश ने तंजिया कहका लगाया। बड़े आए मुझे नसीहतें करने वाले, खुद तो आप परफेक्ट नहीं निकले। वो वहाँ से मुड़कर भाग गई, जबकि अरीब वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में दुख और गुस्से की एक मिली जुली लहर थी। शादी ख़त्म हुई तो बादल ज़ोरों शोर से बरसने लगे। सब गाड़ियाँ निकल चुकी थी, सिर्फ अरीब और अब्रिश बाकी थे। अरीब ने गाड़ी के बजाय अपनी हैवी बाइक निकाली। बैठो, उसने हेलमेट पहनते हुए कहा। मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। अब्रिश ने ज़िद की। सब जा चुके हैं, अब सिर्फ मैं और तुम हो। खामोशी से बैठो वरना मैं ज़बरदस्ती बिठाऊंगा। अब्रिश डरते डरते बाइक पर बैठ गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अरीब ने बाइक स्टार्ट की और जानबूझकर एकदम झटका दिया, जिससे अब्रिश ने डर कर उसकी कमर में हाथ डाल दिए। हाथ छोड़े मेरे, वो चिल्लाई। नहीं छोड़ूंगा।
گر جاؤ گی تو تمہارے ابا مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اریب نے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر اریب نے بائک روک دی۔ بارش اب بھی تیز تھی۔ یہاں کیوں روکی؟ ابرش بائک سے اتری۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ اریب بھی اترا اور اس کے قریب آیا۔ وہ تصویر میری کزن ثنا کی تھی، جس کا انتقال 2 سال پہلے ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ وہ میری بہترین دوست تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابرش ساکت رہ گئی۔ مگر اس پر لکھا تھا کہ آپ کا ماضی، جو دشمن ہوتے ہیں نا ابرش، وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی نے تمہیں اکسانے کے لیے یہ کیا ہے۔ اریب نے اس کے بھیگے ہوئے بالوں کی لٹ پیچھے کی۔ تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ ابرش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری۔ سوری سے کام نہیں چلے گا۔ اریب نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ ان کے درمیان صرف بارش کی دیوار تھی۔ تم نے میرا موڈ خراب کیا، اب اسے ٹھیک بھی تم ہی کرو گی۔ کیسے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آئیے ٹپ ٹپ برسا پانی پر ڈانس کریں، اریب نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ابرش ہنس پڑی۔ آپ کتنے پاگل ہیں اریب، صرف تمہارے لیے۔ اریب نے اس کا ہاتھ تھاما اور بارش میں اسے گول گھمایا۔ وہ لمحہ بہت جادوئی تھا۔ حویلی واپس پہنچے تو دونوں مکمل بھیگے ہوئے تھے۔ دادی جان نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ماتھا پیٹ لیا۔ ہائے اللہ، تم دونوں کو نمونیا ہو جائے گا، جاؤ جلدی سے کپڑے بدلو۔ ابرش اپنے کمرے میں جانے لگی تو اریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایک بات یاد رکھنا ابرش، اس نے سنجیدگی سے کہا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی بھی تصویر دکھائے، تمہارا اریب صرف تمہارا ہے۔ ابرش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اور آپ کی ابرش بھی صرف آپ کی ہے، لیکن کل والی ڈانٹ کا بدلہ میں ابھی باقی ہے۔ اچھا، کیا کرو گی؟ اریب نے چیلنج کیا۔ ابرش نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور اریب پر الٹ دیا۔ یہ لے، اب برابر ہوا۔ ابرش! اریب چلایا، لیکن وہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اگلے چند دن حویلی میں سکون تھا، لیکن یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ ارسلان، جو بظاہر اریب اور ابرش کا کزن اور دوست بننے کی کوشش کر رہا تھا، دراصل اریب کے کاروبار کا حریف تھا اور اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک رات ابرش کو ایک گمنام میسج ملا۔ اگر اریب کی جان بچانا چاہتی ہو تو پرانی فیکٹری کے پیچھے والے گودام میں آؤ، اکیلی آنا ورنہ اریب زندہ نہیں بچے گا۔ ابرش کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اریب کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ خوف سے پاگل ہونے لگی۔ بغیر کسی کو بتائے وہ ایک ٹیکسی لے کر اس ویران جگہ کی طرف نکل گئی۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا اور گرد و غبار کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ابرش نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، اریب، کیا آپ یہاں ہیں؟ اچانک لائٹس آن ہوئی اور سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اریب کا فون تھا۔ سرپرائز ابرش! ارسلان کے لہجے میں اب وہ شرافت نہیں بلکہ درندگی تھی۔ تم؟ اریب کہاں ہے؟ ابرش چلائی۔ اریب تو اپنے آفس میں میٹنگ میں مصروف ہے۔ اس کا فون میں نے چوری کیا تھا تاکہ تمہیں یہاں بلا سکوں۔ ارسلان اس کے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگا اریب خانزادہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہے؟ میں اسے وہ زخم دوں گا جو اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس نے ابرش کا ہاتھ مروڑا۔ تمہاری وہ ڈانس والی ویڈیو بھی میں نے ہی وائرل کی تھی تاکہ اریب تمہیں چھوڑ دے، لیکن وہ تو الٹا تمہارا دیوانہ نکلا۔ ابرش نے ہمت جمع کی اور پوری قوت سے ارسلان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم ایک گرے ہوئے انسان ہو ارسلان، اریب تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بالکل صحیح کہا تم نے ابرش۔ ایک گرجدار آواز گودام میں گونجی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور اریب خانزادہ اپنے غصہ بھرے جاہو جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پولیس اور اس کے گارڈز تھے۔ ارسلان نے گھبرا کر ابرش کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ اریب، ورنہ یہ ماری جائے گی۔ اریب کی آنکھوں میں اس وقت موت ناچ رہی تھی۔ ارسلان، تم نے خانزادہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب تم نہیں بچ سکتے۔ اریب نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی گن نکالی اور ارسلان کے پیر پر فائر کیا۔ ارسلان کراہ کر گرا اور ابرش اس کی گرفت سے نکل کر اریب کی طرف بھاگی۔ اریب نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا۔ آئی ایم سوری اریب، میں ڈر گئی تھی۔ ابرش اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شٹ اپ ابرش، تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اکیلی باہر مت نکلا کرو۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ ابرش کو تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر تھپکیاں دے رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد اریب نے ابرش کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی، یہاں تک کہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت بھی اریب سے لینی پڑتی تھی۔ ایک شام ابرش نے اریب کو کچن میں بلایا۔ وہ اب بھی اس سے تھوڑا ناراض تھی۔ یہ لیں آپ کی چائے۔ اس نے کپ میز پر پٹخ دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چائے دے رہی ہو یا زہر؟
اریب نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے ہاؤس اریسٹ کیوں کر رکھا ہے؟ میں بور ہو جاتی ہوں۔ اریب اٹھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہارا بور ہونا بہتر ہے اس سے کہ تم دوبارہ کسی خطرے میں پڑو، سمجھی تم؟ نہیں سمجھی، آپ بہت ڈکٹیٹر بن رہے ہیں۔ اس نے منہ پھلایا۔ اچھا، تو پھر ڈکٹیٹر کے پاس ایک اور سزا بھی ہے۔ اریب نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگلے ہفتے ہماری شادی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہنی مون کے لیے پیرس جائیں گے۔ وہاں کوئی ارسلان نہیں ہوگا، صرف میں اور تم۔ ابرش کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ میں؟ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، وہاں تمہیں صرف میرے لیے ناچنا پڑے گا، بغیر کسی ویڈیو کے۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ابرش نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں اریب، اور میں اس نفرت کا جواب محبت سے دوں گا، ساری زندگی۔ اریب نے اس کا ماتھا چوما۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ابرش اریب خانزادہ کی مکمل طور پر خانزادی بننے والی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات اور چہرے پر حیا کی لالی لیے وہ جب نکاح کے لیے بیٹھی تو اسے لگا یہ کوئی خواب ہے۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ ابرش نے ایک نظر اریب کی طرف دیکھا جو اسے بڑے مان سے دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد جب اریب اس کے پاس آیا تو اس نے ابرش کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھی۔ اس میں وہی کانچ کی چوڑیاں تھیں جو اس دن ٹوٹی تھیں، لیکن اب وہ سونے کے فریم میں جڑی ہوئی تھی۔ یہ کیوں؟ ابرش نے حیرت سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا ہر زخم میرے دل پر لگتا ہے، اور اب سے یہ کلائیاں صرف میری گرفت میں رہیں گی۔ ابرش ہنس پڑی اور اریب کا ہاتھ تھام لیا۔ اریب لالا، اس نے شرارت سے پکارا۔ خبردار، اب لالا کہا تو سزا بہت سخت ملے گی۔ اریب نے اسے گود میں اٹھا لیا اور حویلی کے برآمدے میں کہا گونج اٹھا۔ پیرس کی ہواؤں میں ایک الگ ہی جادو تھا۔ آئیفل ٹاور کی روشنیاں دور سے ایسی لگ رہی تھی جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ اریب اور ابرش اپنے ہوٹل کے سویٹ کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ ابرش نے اریب کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے سائز سے کافی بڑا تھا، جس میں وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اریب نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ تھوڑی سی، لیکن یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ سب بھول گیا ہے۔ ابرش نے پیچھے مڑ کر اریب کو دیکھا، جس کی نظریں آئیفل ٹاور پر نہیں بلکہ صرف اس کے چہرے پر تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اریب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کے اندر لے آیا، جہاں میز پر کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام تھا۔ اریب، یہ سب آپ نے کب کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ جب تم واش روم میں اپنا میک اپ اتارنے میں آدھا گھنٹہ لگا رہی تھی، اریب نے شرارت سے کہا اور اس کے لیے کرسی کھینچی۔ بیٹھو، آج کی رات صرف تمہاری اور میری ہے، کوئی فیملی نہیں، کوئی فون کال نہیں، اور کوئی لالا نہیں۔ ابرش ہنس پڑی۔ آپ اب بھی اس بات کو نہیں بھولے؟ کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ لفظ میرے کانوں میں کانچ کی طرح چبھتا تھا۔ اریب نے اس کا ہاتھ میز پر تھام لیا۔ ابرش، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی، تمہیں ڈرایا بھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں کھونے کے خیال سے ہی ڈر جاتا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں جانتی ہوں اریب، آپ کا غصہ بھی آپ کی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اگلے دن وہ پیرس کے ایک مشہور مال میں شاپنگ کے لیے گئے۔ ابرش کو کپڑے خریدنے کا جنون تھا اور اریب کو اسے دیکھنے کا۔ یہ ڈریس کیسا ہے؟ ابرش نے ایک شارٹ سکرٹ والا لباس اٹھا کر دکھایا۔ اریب کی بھویں فوراً تن گئی۔ یہ تم پہننے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ کیوں؟ یہاں سب نے پہنا ہوا ہے، ابرش نے معصومیت سے کہا۔ وہ پیرس کی لڑکیاں ہیں، خانزادہ کی بیوی نہیں۔ اسے واپس رکھو اور وہ جو لمبا سا کوٹ ہے وہ اٹھاؤ۔ اریب نے حکم صادر کیا۔ آپ تو پیرس آ کر بھی نہیں بدلے۔ ابرش نے بڑبڑاتے ہوئے وہ لباس واپس رکھ دیا۔ اچھا یہ بتائیں، اگر میں یہ پہن کر باہر نکلوں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس پیرس کی سڑکوں پر ایک قتل ہو جائے گا اور قاتل تمہارا شوہر ہوگا۔ اریب نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ابرش نے اسے چھیڑنے کے لیے ایک لپسٹک اٹھائی جو بہت گہری سرخ تھی۔ یہ کیسی ہے؟ بہت بری ہے، تم پر ہلکے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ یہ رنگ لگا کر تم کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی ہو، اور میں ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ اریب نے اس کے ہاتھ سے لپسٹک لے کر خود چیک کی اور پھر اسے کچرے کے ڈبے میں ڈالنے ہی والا تھا کہ ابرش نے اسے پکڑ لیا۔ اریب، یہ بہت مہنگی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ اریب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس سے ابرش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رات کے وقت وہ دونوں آئیفل ٹاور کے بالکل نیچے کھڑے تھے۔ سیاحوں کا ہجوم تھا، لیکن اریب نے ابرش کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے کوئی اسے چھین لے گا۔ ابرش، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو یہاں آ کر اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے
ان کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اریب نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو کیا خانزادہ صاحب بھی اظہار کریں گے؟ ابرش نے مسکرا کر پوچھا۔ اریب نے سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ابرش کا ہاتھ چوما۔ ابرش، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی آنچ آنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ ارد گرد موجود لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ابرش شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آئی لو یو اریب، اس نے دبی آواز میں کہا۔ کیا کہا؟ آواز نہیں آئی۔ اریب نے اٹھ کر اسے تنگ کیا۔ آئی لو یو، اس نے تھوڑا اونچا کہا۔ ابھی بھی تھوڑی کسر باقی ہے۔ اریب نے اسے گود میں اٹھا کر گول گھمایا۔ جب وہ پاکستان واپس پہنچے تو حویلی میں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ دادی جان نے ان کی نظر اتاری اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اچھا اریب، اب خوشخبری کب سنا رہے ہو؟ دادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابرش نے شرم سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کچن کی طرف بھاگی۔ اریب نے ہنس کر دادی کو گلے لگایا۔ دادی جان، ابھی تو ہم خود بچے ہیں، تھوڑا صبر کریں۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھے، ابرش آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی زیور اتار رہی تھی۔ اریب پیچھے سے آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ پیرس یاد آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہت، وہاں کی آزادی، وہ گھومنا پھرنا۔ آزادی؟ مطلب میرے ساتھ یہاں تم آزاد نہیں ہو؟ اریب نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ وہاں کسی کی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہاں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فکر مت کرو، اس کمرے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اریب نے لائٹس مدھم کر دیں اور اسے اپنی طرف موڑا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ زندگی اپنی روانی میں چل رہی تھی۔ ایک دن ابرش کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے بار بار چکر آ رہے تھے اور جی مچا رہا تھا۔ اریب آفس میں تھا جب اسے ممی کا فون آیا۔ اریب، جلدی گھر آؤ، ابرش بے ہوش ہو گئی ہے۔ اریب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا گھر پہنچا۔ ڈاکٹر اندر تھی اور پورا خاندان باہر جمع تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے اسے؟ اریب نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو اریب صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادی جان نے صدقہ بانٹنے کا حکم دیا، لیکن اریب ابھی تک ساکت کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب ایک نئی ذمہ داری سنبھالنے والا ہے۔ وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں ابرش تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اریب نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اریب، اب آپ کو میرا اور اس چھوٹے سے مہمان کا دونوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ابرش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابرش، میں دنیا کا بہترین باپ بنوں گا، لیکن یاد رکھنا میرا پہلا پیار تم ہی رہو گی۔ میں اپنے بچے سے بھی تمہارے لیے جیلس ہو سکتا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ سال بھر بعد حویلی کے لان میں ایک چھوٹا بچہ جس کا نام ایان رکھا گیا تھا، اریب کی انگلی تھام کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایان بالکل اریب کی فوٹو کاپی تھا، وہی غصہ، وہی تیور۔ ایان، ادھر آؤ مما کے پاس، ابرش نے پکارا۔ ایان نے مڑ کر دیکھا اور اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر اسے چھیڑا، بالکل ویسے ہی جیسے اریب کرتا تھا۔ دیکھا، بالکل آپ پر گیا ہے، ابرش نے اریب سے شکایت کی۔ خانزادہ کا بیٹا ہے، اسٹائل تو ہوگا نا۔ اریب نے ایان کو اٹھا کر ہوا میں اچھالا اور پھر ابرش کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے ابرش جب تم ساتھ ہو، اور جب اریب خانزادہ جیسا جلاد شوہر ساتھ ہو تو زندگی مزید ایڈونچر بن جاتی ہے، ابرش نے شرارت سے کہا۔ دونوں کا کہا حویلی کی فضاؤں میں گونج اٹھا۔ حویلی میں اب ہر طرف ننھے ایان کے کھلونے بکھرے رہتے تھے۔ اریب، جو پہلے صرف اپنی بزنس میٹنگز اور فائلز میں مگن رہتا تھا، اب آفس سے جلدی صرف اس لیے گھر بھاگتا تھا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جیلر والا روپ بھی برقرار رہتا تھا۔ ابرش، ایان نے یہ نیلا والا سوٹ کیوں پہنا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس پر سفید رنگ اچھا لگتا ہے۔ اریب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایان کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ابرش، جو بال سکھا رہی تھی، تب کر مڑی۔ اریب، ایان میرا بھی بیٹا ہے اور اسے کیا پہنانا ہے میں بہتر جانتی ہوں، اور ویسے بھی آپ کو ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت ہو گئی ہے۔ نقص نہیں نکال رہا، بس میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پرفیکٹ لگے۔ اریب نے ایان کے گال چومے جو اپنے باپ کی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ اچھا، اور بیوی کا کیا؟
جب سے ایان آیا ہے آپ نے میری تعریف کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ ابرش نے مصنوعی غصے سے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اریب نے ایان کو بیڈ پر بٹھایا اور دھیرے سے ابرش کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تعریف کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے حسن پر کوئی شک ہو۔ تم تو وہ حقیقت ہو جس نے میری پوری کائنات بدل دی ہے۔ ابرش کا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ آپ ہمیشہ اپنی باتوں سے مجھے جیت لیتے ہیں۔ اس اتوار حویلی میں ایک بڑی دعوت تھی جہاں شہر کے تمام نامور خاندان مدعو تھے۔ اریب کی ایک دور کی کزن زونیرا جو برسوں پہلے اریب کو پسند کرتی تھی بیرون ملک سے واپس آئی تھی۔ جیسے ہی زونیرا ہال میں داخل ہوئی اس کی نظریں اریب کو ڈھونڈنے لگی۔ اریب کالے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ ہیلو اریب، لانگ ٹائم نو سی۔ زنیرا نے آگے بڑھ کر اریب سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ اریب نے صرف سر ہلایا اور فاصلہ برقرار رکھا۔ کیسی ہو زنیرا؟ سنا ہے تم وہیں سیٹل ہو گئی ہو۔ ہاں، لیکن کچھ یادیں واپس کھینچ لاتی ہیں۔ اس نے ایک معنی خیز نظر اریب پر ڈالی۔ اسی وقت ابرش ایان کو لیے وہاں پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ زنیرا کس طرح اریب کو دیکھ رہی تھی۔ ابرش کے اندر جلن کی ایک لہر دوڑی۔ اریب، ایان کو ذرا پکڑیں، مجھے ممی بلا رہی ہیں۔ ابرش نے زبردستی ایان کو اریب کی گود میں دیا اور زنیرا کو ایک ایٹمی نظر سے دیکھا۔ تم ابرش ہو نا؟ زنیرا نے مسکرا کر پوچھا۔ اریب نے بتایا تھا کہ اس کی شادی ایک بہت معصوم لڑکی سے ہوئی ہے۔ معصومیت تو بس دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے زنیرا جی۔ ویسے سنا ہے آپ کو یادیں بہت ستاتی ہیں۔ میری ممی کے پاس ایک بہت اچھا حکیم ہے، یادداشت کمزور کرنے کی دوائیں دے دیتی ہیں۔ ابرش نے بڑے پیار سے وار کیا۔ اریب نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسے پتا تھا کہ اب زنیرا کی خیر نہیں ہے۔ رات کو مہمانوں کے جانے کے بعد اریب کمرے میں آیا تو دیکھا کہ ابرش بیڈ کے کونے میں منہ بسورے بیٹھی ہے۔ کیا ہوا میری بیگم کو؟ اریب نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ کچھ نہیں ہوا۔ آپ جا کر اپنی زنیرا جی سے بات کریں نا، وہ تو یادوں کے سہارے جی رہی ہے۔ ابرش نے تکیہ زور سے بیڈ پر مارا۔ ارے وہ تو بس ایک کزن ہے، تم کیوں اتنی جیلس ہو رہی ہو؟ میں اور جیلس؟ کبھی نہیں، بس مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگی۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت چیپ تھا۔ اچھا بابا سوری، میں اسے دوبارہ گھر نہیں بلاؤں گا۔ اب خوش؟ اریب نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، اب سزا ملے گی۔ کل پورے دن آپ ایان کو سنبھالیں گے اور میں شاپنگ پر جاؤں گی۔ کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی گارڈ نہیں، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جاؤں گی۔ اریب کا چہرہ لٹک گیا۔ ابرش، تم جانتی ہو مجھے تمہارا اکیلے باہر جانا پسند نہیں ہے، تو پھر زنیرا سے کہیں کہ وہ آ کر آپ کو کمپنی دے۔ ابرش نے آنکھیں دکھائیں۔ اوکے اوکے، تم جیت گئیں، میں ایان کو سنبھالوں گا۔ اریب نے ہار مان لی۔ اگلی صبح ابرش تیار ہو کر نکل گئی اور اریب ایان کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ پہلے 1 گھنٹے میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن جیسے ہی ایان کو بھوک لگی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اریب نے فیڈر بنانے کی کوشش کی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کتنا دودھ اور کتنا پانی ڈالنا ہے۔ ایان بیٹا روتے نہیں ہیں، دیکھو بابا تمہارے لیے شیر بنتے ہیں۔ اریب فرش پر لیٹ کر دھاڑنے کی آوازیں نکالنے لگا، لیکن ایان نے مزید اونچا رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایان نے اپنا ڈائپر گندا کر دیا۔ اریب نے جیسے ہی اسے صاف کرنے کے لیے اٹھایا، ایان نے اپنی اریب کی مہنگی قمیض پر تحفہ دے دیا۔ اوہ مائی گاڈ ایان، یہ تم نے کیا کیا؟ اریب بے بسی سے خود کو دیکھ رہا تھا۔ جب ابرش شام کو واپس آئی تو منظر دیدنی تھا۔ اریب صوفے پر ایان کو گود میں لیے سو رہا تھا۔ اس کے بالوں میں پاؤڈر لگا ہوا تھا اور کمرے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ ابرش نے ہنستے ہوئے اس کی تصویر بنائی۔ خانزادہ صاحب، آپ کا روب کہاں گیا؟ اریب نے آنکھیں کھولی اور ابرش کو دیکھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ ابرش، میں ایک ساتھ 10 بزنس ڈیلز کر سکتا ہوں، لیکن اس چھوٹے خانزادہ کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایان کو ممی کے پاس چھوڑ کر اریب ابرش کو حویلی کی چھت پر لے گیا۔ چاندنی رات تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے ابرش، ہماری شادی کی پہلی رات جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو؟ اریب نے اسے پیچھے سے گلے لگایا۔ ہاں، اور آپ نے مجھے ناچنے کا کہا تھا، یاد ہے نا؟ ابرش نے مڑ کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ آج وہ ادھوری خواہش پوری کر دوں؟ اریب نے موبائل پر ایک دھیما سا میوزک چلایا۔ دونوں نے چاند کی روشنی میں ایک دوسرے کی باہوں میں جھومنا شروع کیا۔ یہ رقص کسی محفل کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ان 2 دلوں کے لیے تھا جو ایک دوسرے کی دھڑکن بن چکے تھے۔ اریب، آپ کا غصہ بھی ویسا ہی ہے۔ ابرش نے اس کے سینے پر سر رکھا۔
نہیں، اب میرا غصہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ تم میری وہ کمزوری ہو جسے میں کبھی طاقت بننے نہیں دینا چاہتا۔ اریب نے اس کی پیشانی چومی۔ وقت گزرتا گیا اور خانزادہ کی حویلی میں اب ایک نہیں بلکہ 3 بچے دوڑتے پھرتے تھے۔ اریب اور ابرش کی محبت ایک داستان بن چکی تھی، جیسے ان کے بچے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ اریب اب بھی ابرش کے لیے ویسے ہی پوزیسو تھا، اور ابرش اب بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک شام جب پورا خاندان لان میں بیٹھا تھا، اریب نے ابرش کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن ابرش تمہارے ساتھ ہر گزرتا دن مجھے تمہارا مزید دیوانہ بنا دیتا ہے۔ ابرش نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور پھر اریب کے کان میں سرگوشی کی۔ بس کریں اریب لالا، بچے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہی لالا۔ اریب نے اسے گھورا اور سب ہنس پڑے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، اریب اور ابرش اپنی بالکنی میں کھڑے آسمان پر ستاروں کی کہکشاں دیکھ رہے تھے۔ فضا میں خاموشی تھی، لیکن ان دونوں کے دل ایک عجیب سے سرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اریب نے ابرش کے گرد اپنی مضبوط باہیں پھیلائیں اور اسے خود میں بھیج لیا۔ ابرش، زندگی کے اس طویل سفر میں اگر مجھے دوبارہ کبھی انتخاب کا موقع ملے تو میں ہر بار صرف تمہیں ہی چنوں گا۔ اریب کی آواز میں وہ سچائی تھی جس نے ابرش کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ ابرش نے مڑ کر اریب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصہ نہیں بلکہ بے پناہ عقیدت تھی۔ اس نے دھیرے سے اریب کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، اور میں ہر بار آپ کو لالا کہہ کر تنگ کروں گی تاکہ آپ کا وہی پرانا والا پیار بھرا غصہ دیکھ سکوں۔ اریب نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ خانزادہ کی حویلی کی دیواریں آج ایک بار پھر اس بات کی گواہ تھیں کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور امر ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ان دونوں کے لازوال عشق، تکرار اور وفاداری کی وہ